جتنے بھی بیٹھے ہیں، آپ کا اور میرا رشتہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ میں سے ہے، میں حسین میں سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ اور میرا رشتہ یہ ہے کہ آپ مجھ میں سے ہیں، میں آپ میں سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ خدا را توجہ کر لو، اللہ کے نبی معراج پہ گئے، اللہ کے نبی معراج پہ گئے، ایک ختم نبوت کی بات سن لیں ذرا، سبحان اللہ کہہ دیں، سبحان اللہ۔ ایمان تازہ ہوگا آپ کا۔ سبحان اللہ۔ مسجد اقصی میں سارے نبی جمع ہوئے، مسجد اقصی میں سارے نبی جمع ہوئے، جس کو قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ سارے نبی معراج کی رات مسجد اقصی میں جمع ہوئے، اس میں حضرت آدم بھی موجود ہیں، حضرت نوح بھی موجود ہیں، حضرت زکریا بھی موجود ہیں، حضرت یعقوب بھی موجود ہیں، حضرت یوسف بھی موجود ہیں، ابراہیم و اسماعیل بھی موجود ہیں۔ اور میں اس نماز تو صدقے جاواں جس نماز دے مقتدی آدم ورگے نے۔ سبحان اللہ۔ سارے نہیں بولے یار، سبحان اللہ۔ جی اپنی گل میں فیصلہ بات کرو نا، مجمع گئے میرے کو بڈھے بابے نعرے مار دے نے، سب تو میرے علاقے سے لیٹ جمعہ میرے کو ہوتا ہے، کبھی 2:30 بجے کبھی 2:45 بجے۔ شہر میں کہتے ہیں بھائی جمعہ جے 3-4 جمعے مشہور نے، کہتے ہیں جی لیٹ پڑھنا جامی صاحب کو چلے جاؤ، عثمانی صاحب کو چلے جاؤ، تو یا عباسی صاحب کو چلے جاؤ۔ ذرا سبحان اللہ کہنے بات کرنے لگا۔ مسجد اقصی میں سارے نبی موجود ہیں، حضرت آدم بھی موجود ہیں، زکریا، یوسف، یعقوب، ابراہیم، اسماعیل، دانیال، یحییٰ، سارے انبیاء موجود ہیں۔ نماز کا وقت ہو گیا، اب نماز جماعت وہ کروائے جو نبی ہو تو سارے نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ اللہ، یقین جانیے یہ بات آپ کو بڑا لطف دے گی، بڑی محبت والی بات ہے۔ سارے نبی موجود ہیں، نماز جماعت وہ کرائے جو نبی ہو تو سارے کیا ہیں؟ نبی۔ بولو نا یار، نبی ہے۔ سارے نبی ہیں۔ جماعت وہ کرائے جو معصوم ہو تو سارے معصوم ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی معصوم ہوتا ہے نا۔ جماعت وہ کرائے جو علیہ السلام ہو تو سارے علیہ السلام ہیں۔ جماعت وہ کرائے جو پیغمبر ہو تو سارے پیغمبر ہیں۔ سبحان اللہ۔ جماعت وہ کرائے جو اللہ کا چنا ہوا ہو تو سارے اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب مسجد اقصی ہے، سارے نبی موجود ہیں، بھائی جماعت وہ کرائے جو نبی ہو تو سارے نبی وہاں، نبیوں کے علاوہ اور ہے ہی کوئی نہیں۔ سبحان سبحان اللہ۔ اللہ۔ یا رب کے فرشتے ہیں یا نبی ہیں۔ اب جماعت وہ کرائے جو نبی ہو تو سارے نبی ہیں، جماعت وہ پڑھائے جو معصوم ہو تو سارے معصوم ہیں، جماعت وہ پڑھائے جو علیہ السلام ہو تو سارے علیہ السلام ہیں، جماعت وہ کرائے جو معصوم ہو تو سارے معصوم ہیں۔ اتنے میں جبرائیل آگے بڑھے، حضور کا بازو پکڑا، اللہ کے نبی کا بازو پکڑ کر جبرائیل نے حضور کو مصلی پہ کھڑا کیا۔ خدا را میرا جملہ مکمل ہو تو سبحان اللہ کی گونج آنی چاہیے۔ جبرائیل نے حضور کا بازو پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کیا اور جبرائیل نے اعلان کیا کہ اگر جماعت کروانی ہے نبی نے تو سارے نبی ہیں، جماعت کروانی ہے کسی معصوم نے تو نبی سارے معصوم ہیں، جماعت کروانی ہے کسی علیہ السلام نے تو سارے علیہ السلام نے۔ جبرائیل نے حضور کو مصلی پہ کھڑا کر کے کہا آج جماعت وہ کرائے گا جو نبی بھی ہوگا اور خاتم النبیین بھی ہوگا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، کیا کہنے ہیں جی، ماشاء جس کو سمجھ آئی وہ دوبارہ بول پڑے ذرا۔ جماعت وہ کرائے گا جو نبی بھی ہوگا اور خاتم النبیین یعنی آخری نبی بھی ہوگا۔ اتنے میں حضور مصلی پہ آ گئے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جملہ کہنے لگا، وقت کی قلت میرے پاؤں کی زنجیر ہے، خدا را توجہ کرنا۔ مفتی صاحب کی توجہ چاہتے ہوئے آپ کی شفقت کا طالب ہوں۔ علماء بیٹھے ہیں، گھر میں کچی کرندہ آتی نہیں، بڑی اتھنٹک بات ہے۔ وہ فجر کی نماز نہیں تھی، سبحان وہ اللہ۔ مسجد اقصی میں جو حضور نے جماعت کروائی وہ ظہر کی نماز بھی نہیں تھی، سبحان اللہ۔ وہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز بھی نہیں تھی۔
میں دس دفعہ کڑی نماز دس نہیں سارے نہیں بولے دس دیجیے اللہ اکبر اللہ اکبر جو مسجد اقصی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی جب جبرائیل نے کہا میرا ذوق کہ آج جماعت وہ کرائے گا جو نبی بھی ہوگا اور آخری نبی بھی ہوگا ماشاء آپ نے کہنا ہے حضور آخری نبی ہیں حضور کیا ہے آخری نبی ہے حضور کیا ہے آخری نبی ہے اب وہ فجر ظہر عصر مغرب عشاء کی جماعت نہیں ہے کون سی جماعت ہے میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ میرے نبی نے جو نبیوں کی جماعت کروائی نا یا وہ تہجد والی نماز تھی یا محبت والی نماز تھی سبحان اللہ ماشاء اللہ خدا نہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ معراج پہ چلے گئے اللہ کے نبی نے معراج گئے معراج کے سارے واقعے اچھی آخر سبحان اللہ مفتی صاحب معراج پہ اور بات یاد آ گئی کیا کروں خطیب آدمی ہوں اب میں سفر کر رہا ہوں سائن بورڈ سامنے آ رہے سیر تو دل یاد آ گئی قرآن کی آیت ہے سبحان الذی اسری بعبدہ کہ اللہ نے اپنے بندے کو کیا کروائی سیر کروائی سارے بولو کیا کروائی سیر خدا را میری طرف توجہ کرنا بندہ اس محلے کا رہنے والا ہو اپنی پارٹی کا رہنے والا ہو وہ سیر جا کے جبڑیاں کرے نا لوگا کہنا یار تو سیر کرنی ہے تو اپنے محلے کا اصولی بات ہے نا کوئی نام والا سیر جا کے کرے ڈگے نہیں محلہ عمر بن خطاب والوں نے کہنا ہے کہ سیر کرنی ہے تو کہاں میں کر نم میں اپنے محلے میں کر اگر کوئی بندہ سیر کرے کننے نم کا بندہ جا کر کوٹلی انہوں نے کہنا سیر کرنی ہے نا اپنے محلے میں کر ہم ذرا ماؤں بہنوں والے ہیں سب رشتے سانجھی ہوتی ہیں میں نے کہا یا اللہ تیرے نبی کا محلہ مکہ ہے اور سیر عرش کی ہو رہی ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ اکبر سیر کہاں کی ہو رہی ہے اللہ عرش کی عرش کی ہو رہی ہے اس پر باتیں بڑی ہیں مگر میں ایک بات حضور کی محبت میں کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں عرش والے رب نے جواب دیا ہوگا میرا تصور کہ دنیا والوں آمنہ کے لال محمد عبداللہ کے درے یتیم محمد حسنین کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کہا ہوگا کہ محمد کا جو بیڑا ہے نا بیڑا وہ تو مکہ ہے محلہ مکہ ہے مگر اس محلے کا جو بیڑا ہے نا وہ عرش معلیٰ ہے سبحان اللہ سننا خدا رضا باتیں میں نے دو مکمل کرنی ہیں منٹ میرے بعد سارے جو ہے وہ ساتھ رہ گئے سبحان کہو اللہ اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آنے لگے اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل میں معراج سے واپس آنے لگا ہوں میں محمد جب جا کر مکہ والوں کو یہ کہوں گا کہ میں نے رب کو بھی دیکھا ہے جنت کو بھی دیکھا ہے اور میں محمد نے جنت کی نعمتیں دیکھی ہیں میں نے جنت کے نظارے دیکھے ہیں اللہ کے نبی کہنے لگے جبرائیل جب میں واپس جا کر مکہ والے سے کہوں گا کہ میں نے جنت العدن کو دیکھا ہے جنت الفردوس کو دیکھا ہے تو میری تصدیق کون کرے گا ابو جہل تو مجھے مانتا ہی نہیں ابو لہب بھی میری نبوت کا انکاری ہے ابو بکر صدیق حضرت جبرائیل کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مکہ میں جا کر اپنی معراج کا ذکر کریں گے تو سب سے پہلے جو آپ کی معراج کی تصدیق کرے گا وہ ابو بکر صدیق کرے گا ماشاء اللہ جی بجائے بے کہ باغ بہارا آج بندے 5 کلو دا سر ہلا رہے ہیں چھٹا کی زبان نہیں ہلا رہے ذرا پیار نہ رکھو سبحان اللہ باغ بہارا تے گلزارا
करां रखवारी। سبحان اللہ ذرا خدا توجہ کرنا تے بے درداں دی یاری ہے جویں دکان لوہارا وہ کپڑے پاویں کنج کنج گئیے جن کا بین ہزارا تے درد منداں دی یاری ہے سبحان اللہ مطلب یا کسی پہ درد نہ یاری نہ لایا جائے دعا کریں اللہ کسی کو بھی بے درد دوست بے درد سنگی بے درد محلے دار بے درد رشتہ دار اللہ کسی کو جو بھی تعلق والا دے درد والا دے بے شک بے شک درد منداں دی یاری ہے رات میں اسلام آباد محفل کی تھی محفل سے واپس آیا رات 1:30 بجے 4 بندے میرا انتظار کر رہے سی سبحان اللہ میں کیا سردی بھی پہ رہی کورا بھی پہ رہا تسی کیوں کھڑے ہو تے اللہ دے ولی میاں محمد بخش بول پڑے نے درد منداں دی یاری ہے جویں دکان اتارا وہ سودا باویں لئیے نہ لئیے بھلے آن ہزارا سبحان اللہ جنہاں دے والدین دنیا تو چلے گئے نے میری والدہ بھی بڑی علیل ہے اللہ تعالیٰ اسے سلامتی عطا فرمائے سارے آمین جنہاں دے والدین دنیا تو چلے گئے نے جنہاں دے بھائی تے بہناں دنیا تو چلیاں گئیاں نے میں انہاں نوں کہنا چاہندا ہاں دکھیے دی گل دکھیا سندا سکھیے نوں کی خبر دکھیے دی گل انہاں دکھیاں تو پوچھنا جنہاں دے والدین دنیا تو چلے گئے نے انہاں دکھیاں تو پوچھو نا جنہاں دے ماں پیو دنیا تو چلے گئے نے جنہاں دے بھرا دنیا تو چلے گئے نے انہاں بہناں تو پوچھو نا جنہاں دے ویر دنیا تو چلے گئے نے انہاں بچیاں کو پوچھو جنہاں دیاں ماواں دنیا تو چلیاں گئیاں نے تے میاں محمد بخش فرماندے نے دکھیے دی گل دکھیا سندا سکھیے نوں کی خبر وہ پیارے جنہاں دے موت نے مارے وہ روندے تک تک قبر زندگی ہماری بھی ختم ہو جائے گی آپ اور مجھے بھی موت آئے گی ایک دن ہوگا آپ کا اور میرا بھی اعلان کیا جائے گا موت نے کسی کو معاف نہیں کرنا ہے تو پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اے دنیا 4 دہاڑے کی اسی تو لے جانا او یار بنا لے کملی والا جے تو جنت جانا آخری بات میرے عزیز سبحان اللہ صرف 1 منٹ آخری بات توجہ ہے انشاءاللہ سیدنا ابو بکر صدیق منصب خلافت کے آئے خدا را توجہ کرنا آج ہمارے حکمرانوں کی دولتیں حساب سے باہر پاکستان سے باہر ابو بکر صدیق خلافت کیا ہوتی ہے اور اللہ کا مدد قرآن میں اللہ کی مدد کا وعدہ خلافت کے ساتھ ہے جمہوریت کے ساتھ نہیں ہے معذرت کے ساتھ
قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ سیدنا ابو بکر صدیق منصب خلافت میں آئے، سب نے مشورہ کیا کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، مسلمانوں کے خلیفہ اول کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے؟ تنخواہ کتنی ہونی چاہیے؟ خدا را توجہ۔ کسی نے کہا اتنا سونا، اتنی چاندی، اتنے پیسے، اتنے درہم، بات ابو بکر صدیق تک پہنچی۔ خدا را توجہ کرنا، خلافت کا نظام۔ سیدنا ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ میری تنخواہ مقرر کرنے کے بارے میں مشورہ کر رہے ہو؟ مجھ ابو بکر کا مشورہ یہ ہے کہ مجھ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول ابو بکر صدیق کی تنخواہ اتنی مقرر کی جائے جتنی ایک غریب مزدور کی دہاڑی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ غریب مزدور کی کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ دہاڑی ہے۔ یہ اسلام کا نظام ہے۔ اور یہاں پر معذرت کے ساتھ کہوں گا، بڑی پکی بات کرنے لگا ہوں، اتھینٹک بات ہے، مدلل بات ہے۔ سن 1951 میں 31 علماء نے، تمام مسالک کے 31 علماء نے 22 نکاتی اسلامی دستور تیار کیا۔ وہ آج بھی تیار ہے کاغذوں میں۔ جو بھی وقت کا سربراہ اس پہ سائن کر دے گا، اگلے دن پاکستان میں اسلامی قانون نافذ ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک علماء کو بلیم کیا جاتا ہے کہ مولوی ساتھ نہیں دیتے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، جا کے پڑھیے، گوگل پہ موجود ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے، نہیں تو میرے پاس کتاب موجود ہے، 22 نکاتی اسلامی دستوری ایجنڈا، 31 علماء تمام مسالک کے، اس کے اندر 1951 میں تیار کی، آج بھی تیار ہے۔ جو بھی وقت کا بادشاہ سائن کر دے گا نا، اگلے دن پاکستان محمد کا پاکستان بن جائے، اسلامی پاکستان بن جائے گا۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے میری تنخواہ اتنی مقرر کی جائے جتنی مزدور کی کیا ہے؟ دہاڑی ہے۔ یہ ریاست مدینہ کا پہلا حکمران ہے، سننا ذرا۔ کہنے لگے جی مزدور کی دہاڑی بڑی تھوڑی ہے، مزدور کی دہاڑی بڑی تھوڑی ہے۔ آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، تو آپ کچھ بڑھا لیں۔ آئے ابو بکر تیری صداقت پہ قربان جائیں۔ خلیفہ اول ابو بکر نے فرمایا ہاں، اگر مجھ ابو بکر پہلے خلیفہ کی تم میرا معاوضہ، میرا ہدیہ زیادہ کرنا چاہتے ہو، مزدور کی دہاڑی زیادہ کر دو، ابو بکر کا ہدیہ زیادہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے شریعت کا نظام۔ ایک بات اور کرتا جاؤں میرے دوستو، انصاف کی بات آتی ہے نا، انصاف کی بات، کاش کہ ہماری عدالتوں میں شریعت کا قانون ہوتا۔ یہاں بات کیس کرے تو رات کو انصاف نہیں ملتا۔ کتنے لوگ بغیر انصاف کے جیلوں میں مر گئے۔ آگے میں آپ کو انصاف کے بارے میں بتاؤں۔ حضرت عمر کا سکا بیٹا ہے، سکا بیٹا، مصر میں اس کی کوئی غلطی ہو گئی تو مصر کے گورنر نے اس کو کوڑے مارے نا، تو پیچھے جو ہے وہ عمر بن العاص تھے غالباً، کوڑے مارے تو اسے کیا کیا؟ پردے میں رکھ کے آہستہ آہستہ مارے۔ حضرت عمر کو پتا چلا، کہا مصر کا گورنر بھی مدینے آئے، میرا بیٹا بھی مدینے آئے، سبحان اللہ۔ دونوں کو مدینے بلایا گیا۔ کہا گورنر صاحب اس عمر کے بیٹے کو کوڑے کیوں مارے ہیں لوگوں سے چھپا کے؟ کوڑے تو سامنے مارنے چاہیے نا، چھپا کے کیوں مارے ہیں؟ کہا کہ یہ بیمار بھی ہے، آپ کا بیٹا بھی ہے۔ کہا اچھا؟ کہا گورنر صاحب آپ معذور ہو، 6 مہینے بکریاں چرا۔ بیٹے کو کوڑے مارے۔ ابو موسیٰ شریف بوڑھے صحابی نے بول پڑے کہ اے امیر المومنین حضرت عمر، اپنے بیٹے کو سرعام کوڑے نہ لگائیں، یہ بیمار ہے، مر جائے گا۔ حضرت عمر نے تاریخی جواب دیا، سننا میرے عزیزو۔ حضرت عمر نے کہا لوگوں سنو، انصاف کے ساتھ عمر کا بیٹا تو مر جائے گا مگر نبی کا انصاف زندہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ تعالی۔ عمر کا بیٹا تو مر جائے گا مگر انصاف کیا ہوگا؟ انصاف زندہ ہو جائے گا۔ بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، مفتی صاحب معذرت، بیت اللہ کا وقت زیادہ ہو رہا ہے، بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، یمن کا بادشاہ بھی طواف کر رہا ہے، نیا نیا مسلمان ہوا،
اس کی چادر جو پیچھے وہ گھسیٹ رہا تھا نا، ایک غریب صحابی کا پاؤں آ گیا، وہ بادشاہ پیچھے مڑا، رکھ کے غریب صحابی کو کیا ماری؟ چپیڑ مار دی۔ اس کو چپیڑ ماری، وہ رونے لگا، وہ حضرت عمر کے پاس آیا، اس نے کہا جی مجھے یمن کے بادشاہ نے کیا ماری ہے؟ چپیڑ ماری ہے۔ کہا معاف کر دو تیری مرضی، بدلہ لینا تو اسے ابھی بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، بدلہ لینا ہے تو یمن کے بادشاہ کو ابھی بلاتے ہیں۔ سارا اندر باہر کا مجموعہ توجہ کرے میرے عزیزوں، یہ ہے خلافت راشدہ، یہ ہے ریاست مدینہ، یہ ہے ریاست مدینہ کا قانون۔ یمن کے بادشاہ کو بلایا، کہا بھائی اس غریب صحابی کو چپیڑ کیوں ماری ہے؟ سبحان اللہ، غریب صحابی کو چپیڑ کیوں ماری ہے؟ اس نے کہا کہ میں یمن کا بادشاہ ہوں، یمن کا بادشاہ ہوں، نیا نیا مسلمان ہوا ہوں، اس نے نا میری چادر پہ پاؤں رکھا ہے تو میری غیرت کو للکارا ہے۔ کہا چلو اٹھو صحابی نبی کے، مار چپیڑ واپس۔ وہ کہنے لگا عمر ٹھہر، اگر اس غریب صحابی نے مجھے چپیڑ ماری تو میں اسلام چھوڑ دوں گا۔ سننا ذرا مجمع والو، دل و دماغ میرے حوالے کرنا، خلافت راشدہ کسے کہتے ہیں؟ دستور مدینہ کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا مجھے اگر چپیڑ بدلہ لینے کے لیے ماری تو میں اسلام کیا کروں گا؟ چھوڑ دوں گا۔ حضرت عمر غصے میں لال چہرہ لے کے کھڑے ہوئے، کہا کہ اے یمن کے بادشاہ تو اسلام چھوڑتا ہے چھوڑ دے، مگر میں عمر انصاف نہیں چھوڑ سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹے کو سزا دی تو کہا بیٹا مر جائے گا، انصاف زندہ ہو جائے گا۔ بادشاہ کو سزا دی، کہا تو اسلام چھوڑتا ہے چھوڑ دے، میں عمر انصاف چھوڑ سکتا نہیں ہوں۔ تو میرے عزیزو آخری گزارش یہ ہے کہ اس 22 جمادی الثانی کو خلیفہ اول ابو بکر صدیق کا یوم وفات ہے۔ ان حکمرانوں کی پوسٹیں شیئر کرتے ہو، روزانہ کیا کیا شیئر کرتے ہو؟ خلافت راشدہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق کے عنوان سے انشاءاللہ پوسٹیں شیئر کرو گے نا؟ انشاءاللہ۔ کہ حالات زندگی پڑھو گے نا؟ انشاءاللہ۔ اللہ ہم پاکستان والوں کو بھی ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، حسن و حسین جیسے حکمران عطا فرمائے۔ آمین۔ عطا فرمائے۔